نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحزن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرض و معروض سے پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی تقریر کا موضوع خلیفہ اول امیر المومنین حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے. اور ابھی مجھ سے پہلے آپ نے ان کی شان میں بڑی پیاری منقبت سماعت فرمائی، یعنی آپ نے سنا. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں جس کو ہم کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، اور ان کی شان میں یہ عرض کرنا بڑا مناسب ہوگا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ انبیاء و رسول کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، انبیاء و رسول کے بعد جو سب سے افضل انسانوں میں وہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر قیامت تک لوگ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں گے، عشق کریں گے، پیار کریں گے، لیکن سرکار ابو بکر صدیق کی محبت سب میں نرالی ہے، نمایاں ہے، الگ ہی ہے. تمام اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا قیامت میں جتنے بھی مومنین میں عاشقان رسول ہوں گے سبھی محبت کرتے ہیں نا. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں نا، ایک ہی جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں. کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو قیامت تک سرکار سے محبت لوگ کرتے رہیں گے، لیکن جو محبت سرکار ابوبکر صدیق نے کیا ہے اس کی مثال ہی نہیں، مثالی بڑی شان نرالی ہے. اس لیے وہ عبد البشر ہیں، سرکار کی محبت کی وجہ سے وہ عبد البشر ہے. سب نے محبت کیا، سب نے جانیں قربان کی، سب نے ان سے محبت کیا،
لیکن سرکار ابو بکر صدیق کی شان ہی نرالی، شان ہی نرالی۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ انسان کی فطرت ہے نا، فطرت ہے جی، فطرت پہ کوئی چیز غالب نہیں ہو پاتی، فطرت تو فطرت ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو جو میں سمجھتا ہوں، جو میں کہتا ہوں کہ آقا کی محبت ان کے فطرت پہ بھی غالب۔ فطرت آپ کو پہلے سمجھا دوں، جیسے انسان کھانا کھانا اس کی فطرت، پانی پینا اس کی فطرت، سونا اس کی فطرت۔ کوئی نا ایک دن کھانا نہ کھائے، ایک دن پانی نہ پیے، 2 دن نہ پیے، ایک دن نہ سوئے، 2 دن نہ سوئے، 3 دن نہ، لیکن آخرکار وہ سوئے گا کیونکہ اس کی فطرت ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، وہ جی نہیں سکتا۔ اور فطرت پہ کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، فطرت پہ کوئی چیز ایک دن نہیں سوئے گا، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن سوئے گا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی محبت ہے کہ نا آقا سے وہ ایسی محبت فرماتے کہ ان کی محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت پر غالب ہے۔ جیسے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جب کفار مکہ نے تنگ کرنا شروع کیا مومنین کو، مسلمانوں کو، آقا نے انہیں حکم دیا وہ ہجرت فرما گئے، اور پہلے وہ مکے سے ہجرت فرما کر حبشہ گئے، حبشہ کے بعد پھر مدینہ منورہ گئے۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا سے عرض کیا، سرکار یہ کفار بہت پریشان کر رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، تو میرے سرکار اس طرح آپ نے غلاموں کو حکم دیا ہجرت فرمانے کا، کرنے کا، میرے آقا آپ بھی ہجرت فرما لیں۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ابو بکر میں وہی کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے۔ تو گویا کیا مطلب ہوا معاملہ؟ یہ قرآن کی آیت کریمہ نص قطعی ہے، آقا فرماتے میں وہی کہتا ہوں جو اللہ وحی فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ پیارے جو فرمائے وہ اگر کہ زبان میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے لیکن بات میرے خدا کی ہوتی ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس خدا داد قوت کے لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر مجھے بھی ہجرت کا اشارہ ہو گیا، مجھے بھی ہجرت کا اشارہ ہو گیا۔ چونک گئے، یا رسول اللہ کب اور کہاں؟ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر ابھی نہ جگہ بتائی گئی اور نہ وقت بتایا گیا۔ پھر آپ سے دوسرا سوال کرتے میرے آقا، آپ ہجرت فرمائیں گے تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا نا؟ ڈر یہ ہوا کہیں ٹوٹ نہ جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا، ہاں ابو بکر تم ہجرت میں میرے ساتھ رہو گے۔ خوش ہو گئے، خوش ہو گئے، جی جی کہ آقا میرے ساتھ، اپنے ساتھ آقا مجھے لے چلیں گے، میں آقا کے ساتھ رہوں گا، سرکار کا ساتھ چھوٹنے نہ پائے۔ سرکار ابو بکر صدیق اکیلے نہیں تھے، بال بچے والے تھے، گھر میں جوان بیٹیاں تھیں، بوڑھے باپ، نابینا آنکھیں نہیں، ان کی خدمت جی، ان کی خدمت، بچوں کا خیال، پورے سارے معاملات جی۔ لیکن بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ آقا نے فرمایا، ابو بکر تم ساتھ میں رہو گے۔ پوچھا تھا نا میرے سرکار کب اور کہاں؟ تو آقا نے فرمایا ابھی جگہ نہیں بتائی گئی اور نہ وقت بتایا گیا۔
تو عالم یہ ہے کہ اس دن کے بعد سے لے کر ہجرت کی رات تک سرکار ابو بکر صدیق کسی رات سوئے ہی نہیں، سوئے ہی نہیں۔ کفار نے میرے آقا کا جب گھر گھیرا، اللہ تعالیٰ نے میرے اپنے محبوب کو آگاہ فرمایا، مولا علی شیر خدا کو میرے سرکار نے بلا کر اپنے بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ علی یہ فلا 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 کی امانت ہے، ان کی امانتوں کو ان کے سپرد کرنا اور تم بھی مدینے آ جانا۔ آخر نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خبر کیا تھا، جبریل تشریف لائے تھے، میرے آقا نے مولا علی شیر خدا سے کہا اور کسی سے نہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، میرے آقا نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق کھڑے۔ ابو بکر صدیق کہا، ابو بکر اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعہ مجھے خبر کیا، میں نے صرف علی کو خبر کیا، تم کیسے چلے آئے، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، طلب کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جب میرے آقا کا نام آئے تو جھوم کے تڑپ کے مچل کے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں شیطان بھاگ جائے گا جب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے آپ، ہاں شیطان بھاگ جائے گا۔ معلوم ہے آپ کو مسئلہ، اذان جب ہوتی ہے تو اذان کی آواز سے شیطان بہت دور بھاگتا ہے۔ جی تو یہ تو ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا بہت تیز بھاگتا۔ جی تو وہ تو مسئلہ ہے، بات ہے کہ جیسے ہی اذان شروع ہوتی شیطان بھاگنے لگتا ہے۔ تو نا آپ کے سمجھیے دل کے، ہاں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا، اور جب درود آپ پڑھتے ہیں تو درود کی آواز سن کر وہ دوسرا والا بھاگتا، ہاں وہ دوسرا والا، سمجھ رہے آپ؟ ہاں جی، وہ دوسرے والے کو سمجھ لیجیے گا، ہاں نہیں کسی سے پتہ پوچھ لیجیے گا، ہاں جی۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ جب میرے آقا کا نام پاک آئے تو نہ ڈریں، نہ کسی سے مروب ہوں اور نہ شرمائیں، بلکہ تڑپ کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم درود پڑھتے ہیں جو ہماری بولو عادت ہے، ہم درود پڑھتے ہیں جو ہماری عادت ہے۔ جی ہاں۔ تو بہرحال میرے آقا نے پوچھا، ابو بکر میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، آپ کو کس نے خبر کر دیا، آپ کیسے چلے آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس دن سے آپ نے بتایا ہے کہ ہجرت ہوگی اس دن سے کسی رات میں سویا ہی نہیں۔ میں نے کیا آپ کے سامنے دعویٰ کیا کہ فطرت انسان کی ہوتی ہے، ابھی کوئی آدمی نا سونا اس کی فطرت ہے، ایک دن نہیں سوئے گا، 2 دن نہیں سوئے گا، 3 دن، چوتھے دن تو سوئے گا۔ اب بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے مسلسل کتنی راتیں آقا نے جب سے کہا ہجرت کی رات تک کسی رات سوئے، یہ تھی ان کی محبت اپنے پیارے آقا سے، جو محبت کی کہیں کوئی مثال نہیں، کوئی مثال ہے نا، بڑے بے مثال اپنی محبت میں۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ مسلمان ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، 40,000 دینار تھے، سب میرے آقا کے قدموں میں پیش کر دیا، کہا میرے آقا ابو بکر بھی آپ کا اور ابو بکر کا مال بھی آپ کا، اس طرح سے قربان کیا۔ اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا نا کہ جنگ تبوک کے موقع پر سارے صحابہ نے اپنا مال جمع کیا تھا۔ سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں ان دنوں میرے پاس مال بہت تھا، اور میں نے سوچا اب اس بار میں اتنا مال پیش کروں گا کہ سب میں آگے ہو جاؤ، اس لیے انہوں نے اپنے مال کا
پورے مال کا 2 حصہ کیا، ایک حصہ گھر والوں نے چھوڑا اور آدھا لے کے آ گیا۔ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارا مال لے آئے، سارا مال لے آئے۔ اور جب آقا نے کہا مال کو شمار کر لو، کاؤنٹ کر لو، سب سے میرے سرکار نے پوچھا، سرکار فاروق اعظم سے پوچھا، فاروق کیا لائے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ مال کے 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا آپ کی بارگاہ میں لایا۔ میرے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر تم کیا لائے، کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا، جو کچھ تھا سب لے آیا۔ میرے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا؟ کہ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اللہ کے رسول کافی ہے، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ سارے صحابہ عدول ہیں، جنتی ہیں۔ سارے صحابہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيْنِ اقتدیت بِهِ اهتدیت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ تمام ہدایت پر ہیں، جن کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن آپ دیکھو انہی کے بیچ میں سرکار ابوبکر صدیق ہے۔ فرمائے گا کچھ لوگوں نے کہا 40,000 کے قریب اس وقت بھی آپ کے پاس مال تھا۔ کہا جب آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت جبریل ہے نا، حضرت جبریل آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا اللہ کے محبوب یا رسول اللہ اللہ تعالی نے ابو بکر کے مال کو بہت پسند کیا اور قبول فرمایا، اللہ تعالی نے ابو بکر کو اپنا سلام بھیجا ہے، اور کہا میرے رب نے فرمایا ہے کہ پوچھو میرے ابو بکر سے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں آیا۔ اللہ پوچھتا ہے کہ میرا ابو بکر اپنے رب سے راضی یا نہیں آیا۔ سنتے ہی ابو بکر تڑپ گئے اور کہنے لگے میرے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میرے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میرے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو آپ سوچیں کتنی بڑی بات، پوری زندگی آپ کی نرالی ہے۔ آگے میں تھوڑا سا بیان کروں تو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کا اندازہ لگائے جب میرے آقا کو معراج مکے میں، معراج سے پہلے نماز فرض نہیں، معراج سے پہلے نماز فرض نہیں جی، نماز کا تحفہ معراج میں ملا۔ اور جو لوگ ہے نا معراج مانتے ہی نہیں، معراج مانتے ہی نہیں تو نماز کو کیسے مانتے ہیں؟ پھر نماز کے نام میں دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ خیر وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، آگے بڑھ کر کروں کہ ہاں جی معراج میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ میرے آقا نے دوسری صبح کو ابو جہل سے کہا ابو جہل آج رات کے ایک معمولی حصے میں تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا۔ مسجد حرام سعودیہ میں، مکہ میں، مسجد اقصی جی ملک شام فلسطین، کتنی دوری ہے؟ 1 مہینے کی دوری رہی ہے، راستہ جو 1 مہینے کی۔ قرآن نے اس کو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو نص قطعی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں رات کے معمولی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا نا۔ مسجد اقصی میرے آقا نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، جس کو صلاۃ اقصی نماز اقصی کہتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا وہاں سے آسمانوں پر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، اس طرح سے قریب ہوتے ہوتے تک عرش اعظم، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص کیجیے کرم فضل پر تو سب کچھ ہوا اور گئے اور پھر میں واپس آتا۔ تو ابو جہل جب میرے آقا نے یہ بات کہی تو بڑا خوش ہوا کہ انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ کوئی بھی انسان قبول ہی نہیں کرے گا، وہ مانے گا ہی نہیں۔
کہ مکے سے مسجد اقصی جانے تک 1 مہینے کا راستہ، وہ بھی تیز سواری سے، رات میں کیسے گئے ہو آ گئے ہو، مطلب رات باقی رہی۔ تو اب تو بات وہ ہے کہ جب میں لوگوں میں کہوں گا تو معاذ اللہ لوگ انہیں قاضی اور جھوٹا کہیں گے، کوئی یقین ہی نہیں کرے گا۔ تو چونک سے پوچھتا ہے کیا آپ نے جو مجھ سے کہا کہ میں رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، اگر میں لوگوں کو جمع کروں تو کیا آپ لوگوں کے بیچ میں بھی ایسے کہہ دیں گے؟ میرے آقا نے کہا بے شک میں کہوں گا، بے شک کہوں گا۔ کہیں گے نا آپ؟ ہاں بالکل کہوں گا۔ تو اس نے سوچا آپ لوگوں کو جمع کرو اور لوگوں کے پیچھے جب ان سے پوچھوں گا یہ کہیں گے، سارے لوگ جھٹلائیں گے معاذ اللہ، تو ان کی نبوت جھوٹی پڑ جائے گی، لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ وہ تو ابو جہل کا دماغ تھا نا، ہائے ہائے ہائے، وہ ابو جہل کا دماغ کہ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، رسول اللہ کا ذکر مٹ جائے گا، ہے نا، ان کا تذکرہ مٹ جائے گا، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا۔ لیکن وہ ظالم نہیں جانتا تھا کہ ابو جہل مٹ جائے گا، اس کی اولاد مٹ جائے گی، اس کی ذریت مٹ جائے گی۔ رسول اللہ کل بھی باقی تھے، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہیں گے۔ میرا امام فرماتا ہے رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آخر نشانی ڈالے آپ دیکھو تو مجھے یاد آ گیا، وہ تو مٹانے میں لگے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وہ تو پلان بنا کے بیٹھ گیا۔ اب پلٹا جا، میرے سرکار چلے گئے، اتفاق کی سرکار ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ابو جہل کی۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر یہ بتائیے کیا کوئی آدمی رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے فلسطین مسجد اقصی جا سکتا ہے اور جا کے آ بھی سکتا؟ تو کہا بیوقوف ایسا کیسے ہوگا؟ تیز سواری سے 1 مہینے کی راہ ہے، راستہ ہے، اور ایسے کیسے چلا جائے گا؟ چلا گا۔ کہا ابو بکر جو میں پوچھ رہا ہوں ہوش آواز میں جواب دیجیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ کیسے 1 مہینے کی راہ رات کے حصے میں آئے اور جائے؟ بار بار اس نے کہا، برابر کہہ رہے نا، کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا رات میں کوئی جائے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور چلا ہے۔ تو کہا ابو جہل ابو بکر سنیے، آپ کہتے نہیں ہوگا، نہیں جا سکتا، نہیں آ سکتا، تو سنو جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، جو آپ کے نبی ہیں، جو آپ کے مصطفیٰ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں رات کے حصے میں گیا اور آیا بھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ ابو بکر صدیق جلال میں آ گئے اور کہا ابو جہل سن، اگر انہوں نے کہا ہے، میرے آقا نے کہا ہے، تو خدا کی قسم سچ اور حق ہے۔ کہا ابو بکر ابھی تو کہہ رہے تو ہو ہی نہیں سکتا، کہا لیکن انہوں نے کہا ہے تو سچ اور حق۔ اسی کا نام عقیدے پر، اسی محبت پر آپ کا لقب صدیق ہو گیا، آپ کا لقب صدیق ہو گیا۔ جی تو میری بات یہ تھی کہ محبت سبوں نے کیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شان ہی نرالی۔ اب آپ دیکھتے ہیں، آپ کو میں ایک ذہنی بات، بہت باریک بات میں کہ موٹی باتوں میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کو میں نے بتایا جیسے ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آپ بھی ہجرت فرمائیں۔ سرکار نے بتا دیا، اب وہ وقت بھی آ گیا، آقا نے فرمایا ہجرت کرنی۔ اب سرکار کو لے کے حضرت ابو بکر صدیق چلے تو نکل گئے۔ جب کفار مکہ آئے اور سرکار کے گھر آئے اور انہوں نے سرکار کو نہیں پایا، ابو جہل اور اس کے ساتھی سرکار کی تلاش میں آئے، سرکار گھر نہیں پایا، تو جب نہیں پایا نا فوراً جان لیا بس اگر یہاں نہیں ہے نا تو ابو بکر کے گھر ہوں گے۔ رسول اللہ
اگر اپنے گھر نہیں ہے تو وہ ابو بکر کے گھر ہوں گے. چلو وہاں چلتے ہیں, چلو وہاں چلتے ہیں. سارے لوگوں کو لے کے چلا. آپ دیکھیں, غور کریں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں. کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ کو لے کے جا رہے ہیں. رسول اللہ کو لے کے جا رہے ہیں. سارے ہیں نا کفار رسول اللہ کے دشمن ہیں, میرے آقا کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں, معاذ اللہ وہ قتل کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم تھا نا کہ اگر وہ نہیں پائیں گے تو وہ مجھ سے دشمنی نکالیں گے کفار مکہ, مجھے نہیں پائیں گے تو میرے گھر والوں کو نکالیں گے. میرے گھر میں بوڑھا نابینا باپ ہے, میرے گھر میں جوان بچیاں ہیں, میں اہل و عیال والا ہوں. تو یقینی جانا کہ یہ لوگ میرے گھر والوں کو ستائیں گے, بات دل سمجھ میں آ رہی, میرے گھر والوں کو ماریں گے, بتائیں گے, تکلیف دیں گے. لیکن قربان جاؤ, انہیں ابو بکر صدیق کو اپنے آقا سے ایسی محبت تھی کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا. نہ باپ, نہ اولاد, نہ گھر, نہ بیٹیاں, کوئی نہیں نظر آتا. وہ جانتے تھے, یقینی آپ یہ سب میرے گھر جائیں گے. چنانچہ جب رسول پاک کو ان کے گھر پہ نہ پایا دولت خدے پر کہا بس یہ ابو بکر کے گھر گئے ہوں گے. سرکار ابو بکر صدیق کے وہاں گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل نے, آپ کی لخت جگر حضرت اسماء نکلی, کہاں تھے رابطہ, کہاں ہے والد؟ کہا میرے ابا, میرے بابا جی تو رسول اللہ کو لے کے گئے. کیا کہا؟ رسول اللہ کو لے کے گئے. یعنی برابر آپ بتایا, کہاں گئے, کب گئے, کدھر گئے, کہا یہ نہ بتاؤں گی, کہا یہ نہ بتاؤں گی, کہاں لے کے گئے, کب لے کے گئے, لیکن لے کے گئے. یعنی انہوں نے بات جو ہے دوسرا آپ بتا دو, بتاؤ. تو روایتوں میں آتا ہے سالم نے اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ آپ کا کان کٹ گیا اور آپ کی بالغ سے نیچے اتر آئی. ابو جہل نے جانتے. پھر اس کے بعد جو آپ کی تلاش شروع ہوئی, آپ نے علماء سے سنا, آیت بھی میں نے پڑھی ہے کہ آپ سرکار کو لے کر کہاں غارِ ثور میں گئے. علماء نے بتایا کہ 11 کلومیٹر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر سرکار کو لے کے گئے. اس میں بھی آپ نمایاں دیکھ لیں, جب فتح مکہ ہوا میرے سرکار نے مکہ پر ہے نا اپنا جھنڈا گاڑا, فتح ہوئی. آج تو کفر کرنے کو تھا, کفر ٹوٹ گیا. میرے آقا نے حضرت مولا علی شیر خدا کو حکم دیا کہ علی یہ کعبے کے اندر جو بت دیواروں میں لگے ہیں نیچے اوپر سب توڑ ڈالو, سب توڑ ڈالو. مولا علی شیر خدا نے سارے بتوں کو ایک ایک کر کے توڑا, ختم ہوا. لیکن کچھ اتنے اوپر تھے جو ہاتھ سے مل نہیں رہے. جی ایسے جہاز کے انتظامات نہیں, اسٹول وغیرہ کا, گھوڑا بولتے آپ, اتنا نہیں. تو مولا علی شیر خدا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا حبیب اللہ, جہاں تک ہاتھ پہنچا وہاں تک کے بتوں کو میں نے توڑ دیا, نکال دیا کعبے کے اندر 360 سے. کہا یا حبیب اللہ, آپ اوپر ہیں جو ہاتھ پہنچتا نہیں, مل نہیں رہے. تو میرے سرکار تمنا یہ ہے, عرض یہ ہے کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے اور اپنے دست پاک سے آپ ان بتوں کو توڑ. یہ کون کہہ رہا؟ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر شکن فرما رہے کہ سرکار آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے, اپنے ہاتھوں سے آپ ان بتوں کو توڑ دے. غور کرنا, میرے آقا فرماتے ہیں علی تمہارے کندھوں پہ میں نہیں سوار ہو سکتا, علی تمہارے کندھوں پہ میں نہیں سوار ہو سکتا. میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے, قرآن کا بوجھ اتنا وزنی ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے. علی قرآن کا بوجھ نہیں تم برداشت کر سکتے, اس لیے ایسا کرو تم میرے کندھوں پہ آ جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے توڑ دو. جی مولا علی شیر خدا مجبور چڑھے, بتوں کو توڑا. میرے آقا نے کہا بلال اذان دے دو, اللہ کا گھر کعبہ پاک ہو گیا, اذان دے دو. عرض کر دیا رسول اللہ کہاں سے اذان دو, کہاں کعبے کے سب کے چڑھ جاؤ. خوشی کا موقع تھا, وقت کا علم تھا, بڑی جلدی سے تیزی ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے.
جب چڑھ تو گئے، اب اذان کی جب باری آئی کہا یا رسول اللہ میرے آقا چڑھ تو گئے کعبے پہ، لیکن اب کدھر منہ کیسے اذان دوں؟ پہلے تو اذان دیتا تھا تو میرا منہ تو قبلے کی طرف، کعبے کی طرف ہوتا تھا، یا رسول اللہ میں تو کعبے کی چھت پہ ہوں، اب کدھر منہ کروں، کیسے اذان دوں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال میری طرح منہ کر لو اور اذان دے دو۔ سرکار اعلی حضرت نے اسی کو فرمایا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں بات سمیٹتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا نے توڑا، آقا نے کیا فرمایا؟ علی تم میرے بوجھ کو نہیں برداشت کر سکتے ہو، اور آج ابھی رات میں ہجرت کی رات میں سرکار ابوبکر صدیق نے آقا کو اپنے کندھوں پہ چڑھایا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور رات کے اندھیرے میں پتھریلی زمین میں اس پہاڑی علاقے میں 11 کلومیٹر آپ لے کے پیدل چلتے رہے۔ یہ آپ کی ہے نا محبت ہے، الفت ہے۔ اور سنیے، جو آپ نے کندھوں پہ سوار کیا تو آہستہ نہیں چلے، بہت تیز قدم چلے، بڑی تیزی کے ساتھ چلے، یعنی ان کا عشق ابوبکر صدیق کا سرکار سے ایسا عشق تھا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا، اور 11 کلومیٹر وہ لے کے غار ثور میں جا کے سرکار کو آرام کے جی آرام کا آپ کی بنائی۔ آپ نے سوچا سنا ہوگا کہ آپ نے اپنے کپڑوں سے نا سوراخوں کو بند کیا، غار صاف کیا، تو بتانے چاہتا ہوں نا کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق کو جو محبت تھی نا، اس محبت کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے، کوئی مثال نہیں ملتی۔ پہلی بات تو سب سے پہلے مسلمان ہے، سب سے پہلے مسلمان ہے، اسلام آیا نا سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کا دروازہ ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے کھلا ہے۔ جی تو بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں آقا کی جو محبت عطا فرمائی تھی اس کی کوئی مثال نہیں، تو سب سے افضل ہے۔ ابھی جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں ان کی معلومات کم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ بھی ہیں، پہلے مومن بھی ہیں، اور میرے آقا کے غار کے ساتھی ہیں، غار کے ساتھی ہیں، وہ آپ غار کا مطلب جانتے ہیں، اور کہہ لیجیے مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ عام بات ہے نا، لوگ مشہور ہے نا لوگوں میں کہ آدمی دفن وہی ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ بنایا گیا ہوتا ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جلوہ فرما، اور میرے آقا کے بغل ہی میں سرکار ابوبکر صدیق جلوہ فرما ہے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ وہاں کی مٹی سے سرکار ابوبکر صدیق بنائے گئے تھے۔ حضرت فرماتے نا محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ جی بڑا اونچا مقام ہے، خوش نصیب ہیں آپ لوگ ہے نا جو ان کی یاد میں آج آپ نے محفل قائم کیا۔ انشاءاللہ کل حشر میں، کل حشر میں سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال سے ہمیں آپ سب کو بھیک عطا ہوگی۔ ہم ان سے محبت کرنے والے، ان کے ماننے والے، ان سے الفت رکھنے والے، ہم تو تمام صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ جی سب سے محبت رکھتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، وہ اللہ کے پیارے ہیں نا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ دنیا میں دیا، ایک ابوبکر ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں عرش میں عطا کروں گا، کل عطا کروں گا۔ تو میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ہاں آپ جو علماء دین کا، علماء ہے نا ہمارے جمہور کا عقیدہ ہے سب سے پہلے انبیاء کے بعد سب سے افضل سرکار ابوبکر صدیق ہے، ان کے بعد سرکار فاروق اعظم ہے، ان کے بعد سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ، چاروں پیارے بے مثل و بے مثال ہے۔ جی انسان کو کوئی ہوگا ہی نہیں جو میرے آقا کے صحابی ہے، غیر صحابی تو کبھی ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔
ان کے مراتب تو بہت بلند ہے. تو پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا ہے، یہ یاد رہے. دوسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے. تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ. چوتھا نمبر فاتح خیبر داماد پیغمبر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. یہی ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے، اسی پہ ہم اور آپ قائم رہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہاں یہی تعلیمات ہے، لہٰذا اس پر قائم و دائم رکھے. یہ میری چند گفتگو تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے، اور جو ہمارے احباب حاضر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.